نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس صدق الله مولانا العظيم۔ آج جس کنڈیشن کے اندر ہماری ریاست ہے، ہماری عدالت ہے، ہماری حکومت ہے، ہمارا معاشرتی نظام ہے، ہمارے مذہبی طبقات ہیں اور عالمی حالات ہیں، تو گویا جو کہا جاتا ہے کہ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ گھر کے مسائل سے لے کر محلے اور شہروں سے لے کر صوبوں اور ملک تک، اور پھر ملکوں سے لے کر بین الاقوامی معاملات تک، اور پھر بین الاقوامی معاملات سے لے کر تاریخ سے ہوتے ہوئے قرآن اور احادیث تک، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر لوگوں کے ذہن انتشار کا شکار نہ ہو۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہماری سیاست کا کیا حال ہے، تو کچھ عرصہ قبل پاکستان کی جو اخلاقی حالت تھی وہ بہت بہتر تھی، اور اب روز بروز اس پہ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ ابھی سب سے زیادہ جو اہم مسئلہ ہے وہ میڈیا نے 6 ججوں کی جو شکایات ہیں کہ ہمارے محافظوں نے ہمارے بیڈ روم تک کیمرے لگائیں، دستی بم پھینکے، رشتہ داروں کو اٹھایا۔ اب ایک سائڈ کے اوپر ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہوں، وہ بھی 6، جو ایک بڑی تعداد ہے، اور وہ شکایت ریاست سے کریں، ریاستی اداروں سے کریں، جن سے ان کو، جن کی بنیاد کے اوپر وہ خود کو محفوظ محسوس کرتے ہوں، وہی ان کے پیچھے لگے، انہی کے خلاف شکایت لگائیں۔ ایک صحافی ہے، آج کل کم نظر آتا ہے، اور اس جیسے صحافی اور بھی ہیں جو کہتے تھے کہ الحمدللہ کہ آج آپ اپنے گھروں میں محفوظ ہیں۔ تو وہ جن کی ذمہ داری حفاظت کی ہے، پہلے
بہت اعتماد کے ساتھ یہ بات ایسے انداز کے اندر کرتے تھے کہ جیسے یہ محافظوں کا کمال ہے کہ جس کی وجہ سے آپ آج محفوظ ہیں. اب شاید محافظوں سے ان صحافیوں کی ان کو آج شکایت ہو گئی ہے کہ نہیں، وہ محافظ جو ہے نا انہی سے خاص لوگوں کو، سیاستدانوں کو، سیاسی کارکنوں کو، سب کو خطرات ہیں. تو بہرحال یہ جو وقت بدلتا ہے اس کے ساتھ شعور بھی بڑھتا ہے. ایک وقت وہ تھا کہ لوگ چیف جسٹس آف پاکستان فائز عیسیٰ کے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ ایک وہ عیسیٰ ہے جس کو عیسائی سمجھتے کہ ان کو صلیب ہو گئی ہے، پھانسی چڑھ گیا ہے وہ، اور ایک وہ مسیح ہے جو دجال کا مقابلہ کرے گا. وہ فائز کہ معنی کامیاب، یعنی یہ جو دوسرا مسیح ہے جو دجال کو ختم کرے گا، یہ قاضی فائز عیسیٰ کو وہ والا مسیح سمجھتے تھے کہ یہ آئے گا تو اسٹیبلشمنٹ کی بھی ایسی کی تیسی ہو جائے گی، اپنے حدود میں آ جائے گی، اور سیاستدان بھی ٹھیک ہو جائیں گے، نظام اور سسٹم بھی اچھا ہو جائے گا. توقعات تھی لوگوں کو، اور اس توقعات کی جو سب سے بڑی بنیاد یہ تھی کہ قاضی صاحب نے کیا کیا تھا، فیض آباد دھرنے کے اوپر اس نے اس کا نوٹس لیا تھا، اور جن فوجیوں نے ISI کے ذمہ دار افسران کی حیثیت سے فیض حمید نے جو وہاں کارکردگی دکھائی تھی، بولے کہ آپ کا کام کیا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کام تو سب کو معلوم تھا، اس کی جو بیک گراؤنڈ تھا، جو حالات تھے، وہ اس کی پکچر آج بھی اس پکچر کو صحیح واضح نہیں کیا جا رہا ہے. پکچر یہ تھی کہ صحافی ابصار عالم میرے نزدیک وہ ایک اچھے آدمی ہیں، لیکن صحافت کے جو اصول ہیں اس کے اوپر اس کے لیے وہ فٹ نہیں لگتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ایک دفعہ باقاعدہ نون لیگ میں شمولیت اختیار کی. اور صحافی جو ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا جو بیلنس ہے وہ کسی ایک سیاسی جماعت کی طرف جب اس کا جھکاؤ ہو جائے، تو جیسے ایک جہاز ہے، اگر اس کا ایک پر خراب ہو جائے تو پھر وہ صحافی نہیں رہتا ہے. اس کا جو ہے نا وہ مطلب ہے اس کی صحافت کا جو وہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو ابصار عالم نے جب نون لیگ کے اندر شمولیت اختیار کی، آج بھی صحافی کی حیثیت سے اس کو بیٹھنے کی بجائے اس کو سینیٹر بننا چاہیے. جیسے وہ عرفان صدیقی نے جیو کا صحافی تھا، حامد میر بھی جیو کا تھا، اور حمایت بھی نواز شریف کی کر رہے تھے اور مخالفت بھی اسٹیبلشمنٹ کی کر رہے تھے. لیکن جب عرفان صدیقی نے کہا کہ وہ جب ٹیک اوور کیا تھا پرویز مشرف کے دور میں، تو 5 جرنیلوں نے رفیق تاڑ کو گھیرا اور اس کو کہا کہ آپ استعفیٰ دے دو، تو وہ ڈٹ گیا، اس سے بولا کہ میں استعفیٰ نہیں دوں گا. اور اس کے اوپر حامد میر نے بڑے اچھے انداز کے اندر
ہنستے ہوئے کہا کہ رفیق تار، یعنی وہ اتنا بہادر تھا. اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے اندر اتنی جرت نہیں تھی کہ یار جو سسٹم آپ نے لپیٹ لیا ہے تو مجھے تو صدر ہونے کی حیثیت سے ابھی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں بیٹھا رہوں. اس کو استعفیٰ دینے کی جرت بھی نہیں تھی. استعفیٰ لینے کی نہیں کہ وہ استعفیٰ دے نہیں رہا تھا، مستفی ہونے کی جب تک جو ہے نا انہوں نے نہیں چاہا اس وقت تک وہ مستفی بھی نہیں ہوا. لیکن عرفان صدیقی تو پھر صحافی تو نہیں رہا نا. اس طریقے سے ابصار عالم آج سب کو معلوم ہے، پیچھے بھی ایک دو دفعہ میں بیک گراؤنڈ بیان کر چکا ہوں کہ ابصار عالم ہی جنرل باجوہ کو خود وہ کہہ رہا ہے کہ میں لے کر آیا. اور لے کر کیوں آیا؟ اس لیے کہ اس کا سسر قادیانی ہے، اور پھر اس کی وجہ سے وہ عتاب کا شکار ہے. اور پھر اگر وہ نواز شریف اس کو بنا دیں گے تو نواز شریف کیا ہوگا کہ اس کے اوپر ہاتھ رکھیں گے تو نواز شریف کے ساتھ بہت بلائی کرے گا. لیکن وہ بولے کہ میرے بیٹے کو بھی وہ پٹائی لگی ہے، مجھے بھی گولی لگی ہے. نواز شریف کے ساتھ بھی اسی باجوہ نے بہت برا کیا اور وہ سارا کریڈٹ اپنے اوپر وہ لے رہا ہے. لیکن یہی نواز شریف تھا جس کے دور کے اندر وہ جو بل تھا، ابھی بھی الیکشن کمیشن نے جو کاغذات چھاپے اس کے اندر اس نے حافظ حمداللہ کا اعتراض بھی وہ نقل کیا ہے. اور وہ جو فیض آباد دھرنے والے معاملات تھے وہ تو اسمبلی کے اندر پہلے شیخ رشید نے آواز اٹھائی اور اس کے ساتھ عمران خان بھی کھڑا نہیں تھا، نہ تحریک انصاف کھڑی تھی، کوئی بھی کھڑا نہیں تھا. ایک جماعت اسلامی والے نے اس کا ساتھ دیا تھا، نہ جمعیت علماء اسلام والے نے ساتھ دیا تھا. پھر جب فیض آباد دھرنے کا معاملہ ہوا اس کی وجہ سے زید حامد نے جو وزیر قانون تھا اس نے بھی استعفیٰ دے دیا. تو بہرحال یہ جو فیض حمید کو بھیجا تھا وہ حکومت نے بھیجا تھا، اور حکومت نے جو چورنگی پر جو گو کیا تھا اس کے اوپر مٹی ڈالنے کے لیے فیض حمید کو بھیجا تھا. پھر اس قاضی صاحب نے پتہ نہیں وہ پلاٹ اس بدلے میں لیا نہیں لیا یہ تو اللہ جانے. لیکن آئی ایس آئی والوں کو بھی پتا ہوگا، ایجنسیوں کو پتا ہوگا، آدمی کو کمزوریوں کا پتا ہوتا ہے. پھر وہ ریفرنس جو گیا تھا اس ریفرنس کا صحیح جواب قوم کو نہیں ملا. آپ پوری قوم کے اندر ہزاروں لوگوں کو دیکھو گے جو سول بیوروکریسی کے اندر بھی ہیں. ایک فوجی تھا، اس کا مجھے نام یاد نہیں ہے، اس نے خودکشی کی نیب کے ہاتھوں کہ نیب مجھے تنگ کر رہا ہے اور سوالات کر رہا ہے. ہو سکتا ہے اس کے اور بہت سارے قصور ہوں، اور جہاں اس کو تنگ کر رہا ہے وہاں پر اس کو قصور بھی نہیں ہو، ورنہ آدمی خودکشی پھر نہیں کرتا. اب ساری زندگی اس نے کبھی جس طرح کی زندگی گزاری تھی اور ایک نیب والوں کے ہاتھوں ذلیل ہو رہا تھا تو اس نے اس سے بہتر سمجھا کہ خودکشی کر لے. لیکن جب فوجیوں کو بھی نیب نے پکڑا ہے، سول بیوروکریسی والوں کو بھی پکڑا ہے، عام لوگوں کو جن کا حکومت کے ساتھ سیاستدانوں کو بھی پکڑا ہے، بہت مال ریکور بھی کیا ہے. لیکن جب جو ہے نا جسٹس واحد عیسیٰ کے اوپر وہی نیب کی بات آئی تو پھر قوانین اس کے لیے بدل گئے. تو میں شروع سے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں پرویز مشرف کے دور کے اندر میں نے مشورہ دیا تھا کہ تم جو ہے نا جو یہ آرٹیکل 6 کا تمہارے اوپر یہ مقدمہ چلا رہے اس کو بولو کہ 6 قبریں اور تیار کرو اور 7واں جو ہے نا میرا بھی ساتھ میں تیار، میرے لیے بھی رکھو، مجھے بھی اس کے اندر پھانسی دے دو. لیکن جن لوگوں نے اس وقت 12 اکتوبر میں ساتھ دیا، وہ دوسرے فوجی اور وہ جج، وہ عدلیہ جس سے 3 سال تک قانون سازی کے لیے مجھے سب کو جو ہے نا آپ میرے اخبارات کے اندر وہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. ایسے نہیں کہ آج میں بات کر رہا ہوں، آپ ریکارڈ نکالو گے تو آپ اس کو دیکھو گے. میں اس وقت
فوجی ڈکٹیٹر کی حمایت نہیں کر رہا تھا. جب جو ہے نا ٹیک اوور کیا ہے پرویز مشرف نے، تو شاید واحد ہمارا ادارہ ہوگا، ہمارا اخبار تھا جس میں ہم نے واضح طور پر لکھا کہ یہ برا ہوا ہے. حالانکہ نواز شریف نے فوجیوں کو لوگوں پر مسلط کیا تھا، اور ان فوجیوں کو جب مسلط کیا تو ہمارے ساتھ انہوں نے کیا جو بھائیوں کا گھر تھا، ایک جو پی ایم ٹی تھی، پی ایم ٹی کا جو کل اسی کیپیسٹی تھی وہ 25 کلو واٹ کی تھی. اس کے اوپر 8 گھر تھے، اور 8 گھر کو بڑی مشکل سے جو ہے نا بجلی ملتی تھی، کیونکہ 25 kV جو ہے نا کم ہے. اور جب جو ہے نا یہ نواز شریف نے فوجیوں کے ہاتھ میں معاوضہ دے دی تھی، تو ایک ہمارے جو بڑے بھائیوں کا گھر تھا اس کے اوپر 35 کلو واٹ کا ماہانہ جو ہے نا وہ ڈال دیا. اب بعد میں پتہ چلا کہ وہ جو موقع پر ایکسیڈنٹ تھا، حضرت علی نام تھا، ہمارا عزیز بھی ہے، رشتہ دار ہے وہ. اس کو بھائی نے کہا کہ بھائی وہ نہیں جانتے، آپ تو جانتے ہو. آپ اس کو وہ بولتے کہ نہیں ہے، میں تو جو ہے نا یہ سائی والوں کے سامنے تو میں منہ نہیں کھول سکتا. یہ نواز شریف کے دور کی بات ہے. تو جس کو مسلط کیا تھا، پھر انہی کے ہاتھوں جو ہے نا وہ جیسے جو ہے نا مرغے کو جو ہے نا بند کیا جاتا نا، اس طریقے سے اس کو لپیٹ کر لے گئے. لائے بھی وہی تھے، 2/3 اکثریت اس کو. پھر سارے جو نا جو بڑے بڑے سیاسی لیڈرشپ تھی اس کو بھی باہر نکال دیا تھا. تو میرا ذہن، سچی بات یہ ہے کہ ڈکٹیٹر کے ساتھ، فوجیوں کے ساتھ شروع سے میں نے کبھی مطلب ان کی نہ حمایت کی ہے نہ کرتا ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اتنا بڑا ملبہ ہے، اب جیسے ایک بہت بڑی بڑی بلڈنگ ہیں کراچی میں، یہاں زلزلہ آئے گا تو کتنے لوگ مریں گے. اگر جو ہے نا یہ ریاست گرتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے سب کو نقصان پہنچے گا. اب فوجی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ نواز شریف اور اس کو باری باری لے کر آ گئے، اور ان کو باری بار لانے کے بعد آخر میں تنگ آ کر عمران خان کو لے آئے. عمران خان کے ٹائم کے اندر بھی وہ محکمہ زراعت والے جو تھے نا، وہ یہ بول بھی نہیں سکتے تھے نون لیگ والے کہ بھئی ہمیں کس سے تنگ کیا ہے، ایجنسیوں نے تنگ کیا ہے ہمیں. جو ہے نا محکمہ زراعت کون تنگ کر رہا ہے، بولتے کہ محکمہ زراعت والے تھے. وہ محکمہ زراعت پھر اخبارات میں بڑا مشہور ہو گیا. اب اس وقت عمران خان اور وہ جو اس کے صحافیوں کی ٹیم تھی، جو بڑے اس سے کہتے تھے کہ تم محفوظ ہو، اور کریڈٹ حفاظت نگہبانوں کو دیتے تھے، وہ سارا جو ہے نا معاملہ الٹ ہو گیا. اب جب الٹ ہوا تو 9 مئی کا واقعہ ہوا. 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے، ایک سائڈ کے اوپر عمران خان ایسا مولا جٹ تھا. سیاستدان کا یہ کام ہے. پہلی مرتبہ جو ہے نا اس نے قادر پٹیل نے جو ہے نا اس کا مذاق اڑایا. جب عمران خان نے بتایا تھا کہ میں ایسا بھاگا دیوار باندھ کر، تو وہ یہ جا وہ جا، اس کا پورا مذاق اس سے اڑایا ہے. اچھا، دوبارہ پھر جو ہے نا جب پکڑنے کے لیے وہ کرتا تھا، تو یہ جو مولانا فضل الرحمان ہے یہ بھی کہتا تھا کہ نیب آ کے پکڑ کے دکھائے، اور اپنا قوت بازو سے خود کو بچایا. اور عمران خان بھی پولیس کے ہاتھ میں تو اس کو آنا نہیں تھا. وہ جنہوں نے ایکشن لیا، جس انداز میں لیا، وہ بالکل ناجائز تھا، اور میں نے زبردست مذمت کی تھی اور آج بھی کرتا ہوں. لیکن اس میں عمران خان کا اپنا بھی ایک رول یہ تھا کہ جب آپ آرام سے کسی کو پکڑا ہی نہیں دو گے تو وہ پھر جب پولیس کام نہیں آتی تو رینجر جو ہے نا پھر کام آتی ہے. اب مسئلہ یہ کہ آج
جس کنڈیشن میں یہ پہنچے ہوئے ہیں تو وہ عمران خان کو ہٹا کر پھر یہ ان کو لے آئے. اب دوبارہ بھی اگر الیکشن مینج نہ کیا جاتا تو عمران خان نے آنا تھا, لیکن عمران خان اگر تھوڑا سا کمپرومائز کر لیتا تو ممکن تھا کہ کسی کے ساتھ مل کے حکومت بنا کے آ جاتا, معاملات بھی ٹھیک ہو جاتے, ساتھیوں کی مشکلات بھی کم ہو جاتی. وہ جو خواتین ہیں جو جیلوں کے اندر, ہمارا دل برا ہوتا ہے کہ اتنے عرصے سے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور وہ جیلوں میں بند پڑی ہیں. جو کسی کے اندر اگر کوئی خوبی ہے سیاست کرنے کی, بولنے کی, تو وہ معاشرے کا جو ہے نا ایک اثاثہ ہے, اس کو کھونا نہیں چاہیے, اس کو آپ خراب نہ کرو. آج اگر سیاستدانوں کو آپ ڈراؤ, ہم جیسے لوگوں کو ڈراؤ, پوری قوم کے اندر ایک خوف و ہراس اور جو ہے نا اس کی نہ جرت ہو نہ اس کے اندر کوئی مطلب ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ جب آپ کی غلطیوں پر بھی کوئی تنقید نہیں کرے گا. جیسے ایک آدمی کنویں میں گر رہا ہے اور آپ اس کو کہو کہ بھائی کنویں میں گرو گے, اور وہ جا کے جو ہے تمہارے منہ پہ مکہ مارے گے, بھائی تم کون ہوتے ہو؟ تو جب آپ نے مکہ مارا ہوگا تو وہ کبھی نہیں بولے کہ کنویں میں تم گر رہے ہو تو مت گرو, وہی چلو گرو یار, وہ اپنے خوف کے بارے میں نہیں بولے گا. آج یہ جو فضا بنی ہوئی ہے, یہ آج ایک اس کا میں سن رہا تھا, غلام دستگیر جو, تو اس نے کہا کہ آج پھر ہم سیاستدانوں کو آگے کیا جا رہا ہے. بولے کہ جو مقتدرہ کس کو کہا ہے؟ فوجیوں کو, یا سول بیوکریسی ہے یا عدلیہ ہے. بولتے کہ کوئی بھی اپنے اوپر بٹن نہیں لے رہا ہے, یہ ابھی مشکل حالات ہیں. پھر جو ہے شہباز شریف کو بھیج دیا, شہباز شریف کو جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور وہ جو شاہد اسلم ہے, اس سے بڑی زبردست بات کی, صحافی ہے, اس نے کہا کہ میرے بچپن کے اندر 2 افراد سے لڑائی ہوئی تو میں ڈر رہا تھا کہ یہ مجھے ماریں گے, اور میں ایک تھا وہ 2 تھے. ویسے بھی اس نے بولے کہ بزدلی سمجھو جو بھی سمجھو, بولتے کہ ایک بدماش نے جو لڑکا تھا اس کا بھائی بھی اس سے کسی کو قتل کیا تھا, ان کے بھی کوئی قتل ہو گئے تھے, فل کرمینل تھا نا. لیکن اس سے مجھے کہا کہ آپ فکر نہیں کرو, میں آپ کو ان کے سامنے لے جاتا ہوں, آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے. بولتے کہ میں اس کے ساتھ جب گیا, بولتے کہ ان کو کہا کہ بھئی آپ اس کو جو بھی کرنا چاہتے ہو میں آپ کے لیے لے آؤں, ان کو مارو پیٹو نا. بولتے کہ انہوں نے کہا کہ یار آپ شریف آدمی ہو, بس چلے جاؤ نا. بولتے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے بھی ان ججوں کے ساتھ یہی والا معاملہ کیا ہے. اب تقریباً سارے جو ہے نا جو میڈیا سینٹر ہیں, جو غیر جانبدار لوگ ہیں, وہ اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہے. فیض عیسیٰ سے ہمیں کوئی توقع ہوتی تو ہم کہتے کہ یہ کرنا چاہیے, یہ نہیں کرنا چاہیے. یقین جانا کہ مجھے تو لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر یہ اس کے اوپر جو ہے نا جس طریقے سے یہ اس کے اندر جو ہے نا وہ متی اللہ جان کو اس دن ڈانٹ رہا تھا, لوگ سمجھتے ہیں کہ اوپن وہ ہوتا, میڈیا کے اوپر بھی دکھائی دیتے, سارے میڈیا والے ہوتے, اور یہ جن ایجنسی والوں نے ان ججوں کو تنگ کیا ہے سامنے ٹرائل ہوتا. حق یہ تھا. اب یہ نہیں کر رہا ہے تو اس کی ناک کٹ گئی. ہمیں تو اس کی ناک کٹی ہوئی نظر نہیں آتی, ہم کہتے ہیں کہ 3 ہی تو کٹے گی کدھر سے, ہمیں اس میں کوئی جیسے تبدیلی نظر نہیں آتی ہے. لیکن یہ شکر کرو کہ یہ کسی کے حوالے کیا ہے. اگر جو ہے نا وہ ہوتا نا وکیل کا, جج نے تو وکیل کی پریکٹس کی ہوئی ہوتی ہے, جس کو ہرانا چاہتا ہے جس کو جتانا چاہتا ہے اس کی تو پریکٹس ہوتی وہی والی ہے. تو یہ اگر اس کے اوپر ایسے کوشچن کرتا اپنے ججوں پر نا, کہ وہ ججوں کو وہیں پر جو ہے نا
مجرم ڈکلیئر کر دیتا، اور وہ ہیں جنہوں نے ججوں کو تنگ کیا ہے وہ ان کو باعزت بری کر دیتا اور سب کو دکھا بھی دیتا. تو کہتے نا کہ پردے میں رہنے دو، جو الطاف حسین کہتے نا کہ پردہ اٹھ گیا تو یا چاہے پردے میں بات رہے نا، ان کے اوپر اتنا جو ہے نا اصرار مت کرو کہ جسے جو ہے نا بعد میں پھر اور پشیمانی ہو اور معاملہ جو ہے نا خراب ہو. اس کے اوپر اتنا اعتماد کرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے. پہلے بھی جو ججوں نے نواز شریف کے ساتھ کیا، ہو سکتا ہے کہ اس کا طریقہ کار اور یقیناً غلط ہوگا کہ مسلط کیا، اس کو سزا دو، لیکن جس عدالتی نظام کے اندر اتنی جو ہے نا صلاحیت نہ ہو کہ وہ نواز شریف جس کے پردادا نے میرے خیال میں یہ لندن کے فلیٹ خریدے ہوں گے، لگتا تو ایسا ہے، کیونکہ یہ جو چودھری نثار وغیرہ جو اس کے اپنے لوگ ہیں، وہ پتہ نہیں کوئی 73 کا بتاتا ہے، کوئی جو ہے نا 84 کا بتا رہا ہے، کوئی 92 کا بتا رہا ہے. لندن فلیٹ بھی پتہ نہیں بنائے بھی شاید انہوں نے ہو نا. ہر طرح کے لوگ آپ کو ملتے ہیں، لیکن کلیئر کیس تھا 90 کی دہائی کے اندر، تو اس کو باقاعدہ جو ہے نا اس کے اوپر جرمانہ بھی ہو گیا تھا. اب وہ جو ہے نا نواز شریف جو ہے نا وہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ 2005 کے اندر سعودی کی اراضی بیچی اور دبئی کی مل بیچی، اور 2006 میں اور یہ لندن کی، جس پراپرٹی پر اس کو سزا ہوئی ہے. اور یہ جو اعتزاز حسن ہے نا، بظاہر تو یہ مجھے ویسے اچھا لگتا ہے اور آدمی ہے بھی اچھا، برا نہیں ہے. اس دن اس نے شور کیا کہ سوالات ہے بھائی سوالات پتہ نہیں کیا تھے کیا نہیں تھے، لیکن چونکہ وہ پہلے نواز شریف کا وکیل رہا تھا، سرخرو تو اسی نے کیا تھا نا، تو اس نے سوچا ہوگا کہ بیوقوف آدمی ہے یہ جو ہے نا یہ جو بک رہا ہے، یہ معاملہ خراب کرو اور سب کو جو ہے نکال کے لے گیا. بھائی سوالات کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، سب کو پتا تھا کہ جھوٹ بول رہا ہے. لیکن کسی جج نے اس کو اتنی موٹی بات کے اوپر، اب ایک سائڈ کے اوپر اگر باجوہ ہو، راحیل شریف ہو اور ساری فوج ہو اور اس کو بولے کہ تم سزا دو، اور اتنی موٹی بات کے اوپر اس کو سزا نہیں مل سکے. اب میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یار تم ایک دوسرے کو سزا دیتے ہو یا نہیں دیتے ہو، یہ تمہارا کام ہے. کس کو سیاستدان کو جو ہے نا ایک طوطے کو اٹھاتے ہو دوسرے کو بٹھاتے ہو، یہ تم جانو، تمہارا کام جانے. عوام کو جو مسئلہ ہے یار، جو سندھ کے ڈاکو ہیں، سید آصف منیر آرمی چیف سندھ پہنچے اور ایک بچی سے ملے اور کہا کہ اس سے کہا کہ یہ جو وڈیرے ہیں نا ہمارے اوپر پانی ڈال دیتے. اس سے بولے کہ وڈیروں کا پانی اب نہیں آئے گا، اب ہم ڈال دیں گے، ہم ڈال دے گا. وہ انہی کے، چونکہ اس کو اردو نہیں آتی ہوگی تو آصف منیر صاحب نے بھی اسی کے لہجے میں بات کی. سیلابی پانی تو پتہ نہیں وڈیروں نے ڈالا ہوگا یا قدرت نے ڈالا ہے، آتا ہے تو سب آ جاتے ہیں. تو یہ محافظوں کا کام بھی نہیں ہے. تو محافظوں کا کام یہ کہ آج ایک وہ بندی ہوئی ہے ایک بچی، وہ پکار رہی ہے سندھی کے اندر امام حسین کا واسطہ اور فلانے کا واسطہ. گزارش ہے مجھے لائے آواز اٹھاریو، موکے اتنا ظالمن کا آزاد کرایو. ماں بے سندھ جی نیاणी ہے، مولا حسین جی سبھی لائنی ہے، مہربانی کرے موکے آزاد کرایو. ماں بے تاں جی نیاणी ہے، سندھ جی نیاणी ہے، یہ ہتھ بڑی تاں کے عرض ہے، موکے آزاد کرایو. مجھے جو نہ چھڑاؤ. آصف منیر صاحب کو اس کے پیچھے جانا چاہیے کہ اس کو چھڑائے. مسئلہ یہ ججوں کا نہیں ہے، جو اتنے لوگ بیچارے جو ہے نا پسے ہوئے ہیں روزانہ جو ہے نا وہ کر رہے ہیں، ان کو آپ کیوں مطلب نہیں چھڑاتے ہیں؟ گاڑیاں جا رہی ہے، کوئی جو ہے نا فائرنگ ہو رہی ہے، کسی کو مار رہے ہیں، کسی کو کچھ کر رہے ہیں. یہ مسئلہ نہیں ہے. وہ مسئلہ ہے کہ ججوں کا تو بالکل بھی یہ جو ہے نا یہ ان کے سنے نہ سنے جو بھی کرے یہ جانے، ان کا کام جانے. عوام کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. عوام بیچاروں کو اسی میں دھوکہ دیتے ہیں. کبھی عمران خان مظلوم ہے عوام کھڑی ہو جائے، کبھی نواز شریف مظلوم ہے
عوام کھڑے ہو جائے، کبھی جج مظلوم ہے عوام کھڑے، کبھی چودھری افتخار مظلوم ہے عوام کھڑی ہو جائے. عوام ان کو جو ہے نا یا شافیہ کے اوپر لعنت بیچتی ہے. کوئی جو ہے نا نہ جرنیلوں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے، نہ جو ہے نا ججوں کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ کسی سیاسی قیادت کے ساتھ کرتا ہے، نہ حکمرانوں کے ساتھ، نہ اپوزیشن کے ساتھ. اگر ان کو عوام پر اعتماد ہے، یہ عوام کے اندر جو ہے نا وہ ڈاکٹر قدیر نے عمران کو اس کو کہا تھا نا کہ ہم نے حفاظت میں اس کو رکھا ہوا تھا، کہ پنڈی بازار میں تم میرے ساتھ چلو. پرویز مشرف کو کہا کہ تمہارے کپڑے اتار دیں گے، میرے کپڑے اتار دیں. اگر تم عوام تمہارے لیے نہیں کرتے ہیں، عوام تو تم سے نفرت کرتی ہے. ہمارے جیسے جو لوگ ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ یار یہ تم جو بڑی بڑی بلڈنگ ہے تم گرو گے تو ممکن ہے کہ فائدے کی بجائے اور نقصان پہنچے. اس لیے اس کو اگر گرنا بھی ہے تو ایسے انداز میں نہیں گرے کہ جس سے ایک سسٹم سارا خراب ہو کے، سسٹم تو چل نہیں سکتا، سسٹم پہلے سے بھی نہیں چل سکتا ہے. اگر آپ سسٹم کو چلانے کی بات کرتے ہیں، یہ سسٹم تقریباً یہ نہ جمہوریت ہے، نہ عدالت ہے. ہمارا ایک ساتھی ہے، اس کی چائے کا نام ہے تازہ دم. اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ کوئی تیز دم بھی کوئی پتی ہے. تو ٹپال والے نے اس کے اوپر کیس کر دیا. اب روزانہ وہ جج جو ہے نا تربت کا ہے کوئٹے کے اندر، ہر 4-5 دن کے بعد کئی مہینے ہو گئے بلاتا ہے اور وہ ٹپال والا آ بھی نہیں رہا ہے، اس کیس بھی نہیں سن رہا ہے. وہ ابھی اس کو بلایا کہ آپ جو ہے نا، اس نے جو ہے نا اپنے چائے بھی بتائی اور پھر کہا کہ نام بھی ان کے اس پہ نہیں ہے. یہ بھی خود ثابت کر کے دکھایا کہ ان کے پاس جو ہے نا تازہ دم نہیں ہے. اور یہ وہ ایلیگیشن لگایا تھا کہ چائے، اس سے بولے کہ میری جو چائے ہے آپ اس کو چیک کر لیں، جو کراچی سے آتی ہے، جو جس سے کسٹم ادا کیا ہوتا ہے، میری چائے وہ ہے. اور اصلی ہے اس کے اندر 2 نمبری بھی نہیں ہے، اس کی چائے 2 نمبر بھی ہے، اور اس کے اندر جو ہے نا وہ جو بغیر کسٹم ہے وہ بھی ملی ہوئی ہے، اور انڈیا کی چائے ہے جو یہاں پر الاؤ بھی نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ جج نہیں سن رہا ہے. اب اس جج کے لیے ہم مریں گے کیا؟ تو یہ خالی اس کی بات نہیں ہے، جہاں پر آپ ججوں کی جو ہے نا جو کہانیاں سنو، وہ افتخار چودھری تھا نا، ان کے پیچھے بھی لوگوں نے بڑا جو ہے نا وہ کیا. ہم نے بھی اس وقت کوئی ایسے نہیں کہ مخالفت کی، ہم نے کہا کہ غلطی ہوئی ہوگی نا، لیکن غلطی تو سب سے ہوتی ہے. تو بہرحال یہ جو سیاسی پہلو ہے یہ بھی بہت بگاڑ کا شکار ہے. اللہ تعالیٰ اس ملک کے لیے کوئی ایسے حالات پیدا کرے کہ مذہبی طبقہ، معاشرتی طبقہ، سیاسی طبقہ، ریاستی طبقہ، عدالتی طبقہ، سول بیوروکریسی کا طبقہ، یہ سب اپنی اپنی جگہ پر سدھار کی طرف آئیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.